پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں برف میں ہاتھوں سے راستہ بناتی خواتین پولیو ورکرز۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ برف باری ہو یا گولہ باری، کوشش ہوتی ہے کوئی بچہ قطروں سے محروم نہ رہ جائے۔ ہمارے علاقے میں 6 فٹ برف پڑتی ہے اور یہاں موبائل سگنل بھی نہیں آتے۔ اگر ہم کسی برفانی تودے تلے دب جائیں تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ الفاظ انٹرنیٹ پر وائرل اس ویڈیو میں موجود 2 میں سے ایک لیڈی ہیلتھ ورکر گلشن بی بی کے ہیں، جو بنا کسی مدد کے خود برف میں راستہ بناتے ہوئے وادی نیلم کی تحصیل شاردہ کے گاؤں لنکیل میں بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے جا رہی ہیں۔ پاکستان میں پولیو مہم کے دوران آپ نے اکثر 51 ڈگری سینٹی گریڈ میں سندھ کے ریگستانوں میں اونٹوں پر بیٹھے پولیو ورکرز سے لے کر شدید سردی کے موسم میں بلوچستان اور شمالی علاقہ جات کے برفیلے علاقوں میں کئی فٹ تک پڑی برف میں ویکسین کے ڈبے لٹکائے پولیو ورکرز کی تصاویر اور ویڈیوز تو ضرور دیکھی ہوں گی، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ انہیں ان دشوار گزار علاقوں تک پہنچنے کے لیے کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ گلشن بی بی بتاتی ہیں کہ کبھی گولہ باری ہوتی ہے تو کبھی تودے گرتے ہیں اور لینڈ سلائیڈنگ یا تودے تلے دب جانے کا خطرہ بھی رہتا ہے۔ جہاں گلیشیئر ہو وہاں جان پر کھیل کر گزرنا پڑتا ہے، لیکن ویکسین خراب نہ ہو جائے اور کوئی بچہ قطرے پینے سے محروم نہ رہ جائے، یہ یقینی بنانے کے لیے ہمیں ہر گھر جانا پڑتا ہے۔ مذکورہ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد سوشل میڈیا پر بے شمار افراد ان خواتین پولیو ورکرز کی ہمت کو سلام پیش کر رہے ہیں۔ وہیں ایسے سوالات بھی کیے جا رہے ہیں کہ 21ویں صدی میں اتنی برف میں سے گزرنے کے لیے ان پولیو ورکرز کے پاس مناسب لباس، جوتے، حتیٰ کہ دستانے تک کیوں نہیں ہیں؟ یہ بھی پوچھا جا رہا ہے کہ ان بہادر خواتین کو برف میں چلنے کے لیے درکار ضروری سامان فراہم کرنے کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ اور یہ سوال بھی کیا جا رہا ہے کہ ان خواتین کے کام کو جاری رکھنے اور اس میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، اور کیا انہیں ان مشکلات کے حساب سے جائز معاوضہ بھی ملتا ہے یا نہیں؟ کئی لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ بہادری نہیں ہے، اگر وہ کام نہیں کریں گی تو انہیں معاوضہ نہیں ملے گا، پیسے نہیں ہوں گے تو نہ سر پر چھت رہے گی اور نہ گھر میں راشن ہوگا۔ وہیں کچھ لوگ یہ بھی کہتے نظر آئے ہیں کہ یقیناً بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کی ضرورت ہے، لیکن اس برفانی طوفان کے گزر جانے کا انتظار بھی کیا جا سکتا تھا اور کارکنوں کو پہلے سے معاوضہ ادا کر کے انہیں اس ناقابل یقین حد تک غیر یقینی صورتحال سے بچایا جا سکتا تھا۔ کسی کو تشویش ہے کہ اتنے خراب موسم اور بغیر ضروری سامان کے ان کی جانوں کو خطرے میں ڈال کر فیلڈ میں کیوں بھیجا گیا، تو وہیں پاکستان میں طبی عملے کے لیے سہولتوں کے فقدان کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کئی لوگ اپنے تجربات بھی شیئر کر رہے ہیں کہ جب کبھی انہیں ایسے ہی برف سے گزرنا پڑا تو ان کے جسم پر کیا گزری۔ ایسے ہی سوالات کے جواب جاننے کے لیے BBC نے ویڈیو میں نظر آنے والی دونوں خواتین اور متعلقہ افسران سے رابطہ کیا۔ ویڈیو میں نظر آنے والی خواتین 36 سالہ گلشن بی بی اور ان کے ساتھی 30 سالہ رفیہ ہیں اور دونوں ہی رنکیل کی رہائشی ہیں۔ گلشن بی بی لیڈی ہیلتھ ورکر ہیں جبکہ ان کے ساتھی رفیہ سوشل ورکر ہیں اور دونوں سن 2003 سے نیشنل ہیلتھ پروگرام سے منسلک ہیں۔ مذکورہ ویڈیو ویکسینیٹر مہتاب احمد نے بنائی ہے۔ BBC سے بات کرتے ہوئے مہتاب کا کہنا تھا کہ یہ ویڈیو انہوں نے اس مقصد سے بنائی تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ ہم کتنی مشکلات کے باوجود اس خطے سے پولیو کے خاتمے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ گلشن بتاتی ہیں کہ ان کے علاقے میں 5 سے 6 فٹ تک برف باری ہوتی ہے اور اکثر موبائل سگنل بھی نہیں ہوتے اور بہت دشواریاں ہیں، کبھی گولہ باری ہوتی ہے تو کبھی تودے گرتی ہیں اور لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ بھی رہتا ہے۔ کہیں برف یا تودے تلے گر رہے ہیں تو کسی کو کیا پتہ چلے گا، اور اگر گلیشیئر ہو تو جان پر کھیل کر گزرنا پڑتا ہے، لیکن ویکسین خراب نہ ہو جائے اور کوئی بچہ قطرے پینے سے محروم نہ رہ جائے، یہ یقین بنانے کے لیے چاہے کسی گھر میں بچہ موجود ہے یا نہیں، ہمیں ہر گھر جانا پڑتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا ہسپتال کی جانب سے دستانے تو دیے جاتے ہیں لیکن انہیں پہننے سے ہاتھوں میں بہت پسینہ آتا ہے جو ان کے کام میں رکاوٹ بنتا ہے، لہٰذا وہ انہیں پہننے سے گریزی کرتے ہیں۔ رفیہ نے بتایا کہ انہیں برف میں پہننے کے لیے مخصوص جوتے یا برف ہٹانے کے لیے کوئی چیز فراہم نہیں کی جاتی اور وہ اپنی مدد آپ کے تحت راستہ صاف کرتی ہیں اور عموماً اپنے گھر سے ہی بیلچہ یا برف ہٹانے کے لیے کوئی اور چیز ساتھ لے کر جاتی ہیں یا کبھی کبھار ہاتھوں اور پاؤں سے برف ہٹا کر راستہ بناتی ہیں، جیسا کہ مذکورہ ویڈیو میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ گلشن کہتی ہیں کہ انہوں نے کبھی اس بارے میں یہ سوچ کر نہیں پوچھا کہ کیا پتہ کوئی ہماری مدد کرے یا نہ کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ کپڑوں سے لے کر جوتے تک سب گیلے ہو جاتے ہیں، سردی بھی لگتی ہے، مگر چاہے برف ہو یا گولہ باری ڈیوٹی تو کرنی ہے نا، ہم اپنی جان پر کھیل کر بچوں کو ویکسین پہنچاتے ہیں۔ رفیہ کے مطابق اتنی سردی میں جانے سے طبیعت اکثر بہت خراب بھی ہو جاتی ہے اور 4 دن تک پولیو مہم کے بعد اگلے 2 ہفتے تک دوائیاں کھانی پڑتی ہیں، مگر اپنی مجبوریوں اور اپنے بچوں کے لیے رزق کمانے کے لیے کام تو کرنا پڑتا ہے۔ گلشن کا کہنا تھا کہ ان کی بس یہی کوشش ہے کہ اپنے بچوں کا مستقبل بنانے کے لیے رزق حلال کما سکے اور اپنے بچے کو پولیو
سے پاک رکھے۔ گلشن رفیہ کے مطابق پولیو مہم کے دنوں میں وہ صبح 7 بجے سے شام 6 بجے تک گھر گھر جا کر قطرے پلانے کا کام کرتی ہیں اور خراب موسم کے باوجود ایک دن میں وہ تقریباً 15 سے 20 گھروں میں جا کر تقریباً 50 بچوں کو قطرے پلاتی ہیں، لیکن اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ برف میں چل کر کسی بچے کے گھر تک پہنچی مگر اس کے والدین نے قطرے پلانے سے انکار کر دیا۔ گلشن کا کہنا تھا کہ بچوں کو کسی ایک گھر میں اکٹھا بھی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس طرح کوئی نہ کوئی بچہ مس ہو جانے کا خطرہ رہتا ہے اور ان کی ذمہ داریوں میں ہر گھر پر مارکنگ اور بچوں کے انگوٹھوں پر نشان لگانا بھی شامل ہے، جس کے لیے گھر گھر جائے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ علاقے کے لوگوں کی جانب سے مدد نہ ملنے کے بارے میں رفیہ کا کہنا تھا کہ بس وہ اپنے بچوں کو قطرے پلانے کی اجازت دے دے، ہماری سب سے بڑی مدد تو یہی ہوگی۔ رفیہ نے بتایا کہ عورتوں کے لیے یہ کام زیادہ مشکل ہے اور اگر برف میں راستہ بنانے اور چلنے کے لیے ضروری سامان میسر ہو سکے جس سے وہ اپنے صحت بچا سکے اور ان کے کام میں آسانی ہو سکے تو بہت اچھا ہوگا۔ ہمیں بس یہی کہا جاتا ہے کہ اپنی احتیاط سے جائیں۔ کیا خراب موسم کی صورت میں اس مہم کو کچھ دنوں کے لیے ملتوی کیا جا سکتا تھا؟ رفیہ کا کہنا تھا کہ اسپتال والوں کو سب پتا ہوتا ہے کہ موسم کیسا ہے اور ہمیں کتنی دور تک جانا پڑتا ہے، لیکن ہمیں بس یہی کہا جاتا ہے کہ اپنی احتیاط سے جائیں اور کوشش کریں کہ کوئی بچہ قطرے پینے سے محروم نہ رہ جائے۔ اس حوالے سے مظفر آباد میں پروویژنل پروگرام مینیجر ڈاکٹر بشرا شمس کا کہنا تھا کہ فیصلہ ہمارا نہیں ہوتا، یہ کیمپینز نیشنل لیول پر ڈیزائن اور پلان کی جاتی ہیں اور انہیں مخصوص دنوں میں ہی انجام دینا ہوتا ہے اور ہم تو بس احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ موسم سرما کے لو سیزن میں کوشش کی جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ بچوں تک پہنچایا جا سکے تاکہ ہائی پیک سیزن شروع ہونے سے پہلے ہمارے لوگوں میں قوت مدافعت پیدا ہو چکی ہو۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کسی علاقے میں رہنے والی خواتین کو اپنے علاقے اور موسم کے بارے میں سب سے بہتر معلومات ہوتی ہیں اور مہم میں شامل تمام خواتین اپنی مرضی سے اس میں حصہ لیتی ہیں۔ اگر کسی خاتون کا نام مہم میں شامل نہ کیا جائے تو اس صورت میں وہ بہت برا مناتی ہیں۔ ڈاکٹر بشرا کا کہنا تھا کہ حکومت مرکزی سڑکیں تو صاف کر دیتی ہے لیکن گھروں سے گھروں تک کا راستہ یہ لوگ خود بناتے ہیں۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ ان کا علاقہ بہت دشوار گزار ہے اور انہیں فخر ہے کہ یہ خواتین اتنی مشکل حالات کے باوجود بچوں کو قطرے پلانے کے لیے گھروں سے باہر نکلتی ہیں۔ پولیو ورکرز کو دی جانے والی سہولتوں کے حوالے سے بات کرتے ہوئے وادی نیلم میں محکمہ صحت کے ایکسٹینڈڈ پروگرام فار امیونائزیشن EPI کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ٹریننگ سمیرا گل کا کہنا تھا کہ ہم نے انہیں ویزیبلٹی کے لیے جیکٹس اور چھتریاں دی ہیں اور جوتے یا کوئی مخصوص کپڑے فراہم نہیں کیے جاتے۔ سمیرا نے بتایا کہ وادی نیلم میں اس وقت 199 لیڈی ہیلتھ ورکرز موجود ہیں اور پوری کیمپین میں کل 256 ٹیمیں کام کر رہی ہیں جن میں ہر ٹیم ایک لیڈی ہیلتھ ورکر اور ایک سوشل ورکر یا کمیونٹی موبلائز پر مشتمل ہوتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ طبیعت خراب ہونے یا اگر کوئی خاتون حمل سے ہو تو اس صورت میں انہیں مہم کے لیے فیلڈ میں نہیں بھیجا جاتا بلکہ ان کی جگہ کسی اور پروگرام سے خواتین کو قطرے پلانے کے لیے منتخب کیا جاتا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کے علاقے کی عوام میں اس حوالے سے کافی آگاہی ہے اور خواتین ورکر سے بہت تعاون کرتے ہیں، پسماندہ علاقوں کے لوگ ہیں اور اپنی مجبوریوں کے لیے ہر کام کرتے ہیں۔ کیا اتنی دشواریوں میں گھر گھر جا کر قطرے پلانے کا معاوضہ جائز ہے؟ سمیرا گل کے مطابق ایک پولیو مہم 5 دن تک چلتی ہے جس میں ان ورکرز کو فی دن 1000 معاوضہ دیا جاتا ہے۔ تاہم دونوں خواتین نے بتایا کہ انہیں ایک پولیو کا مہم کا کل معاوضہ 3500 روپے دیا جاتا ہے۔ رفیہ کا کہنا تھا کہ ہم پسماندہ علاقوں کے لوگ ہیں اور مجبوریوں کے لیے ہر کام کرتے ہیں جس کا جائز معاوضہ تک نہیں دیا جاتا۔ دونوں خواتین کے مطابق راستے کی مشکلات کے حساب سے انہیں ملنے والا معاوضہ بہت کم ہے اور اگر اس میں اضافہ کیا جا سکے تو انہیں خوشی ہوگی۔ ڈاکٹر بشرا کا کہنا تھا کہ ان کی خواہش ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ان خواتین کو ملنے والے معاوضے میں اضافہ اور انہیں بہتر سہولیات فراہم ہو سکیں اور وہ ایسے کسی بھی اقدام کی حوصلہ افزائی کریں گی۔